اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یسأل عما یفعل وهم یسألون لا یسأل عما یفعل، اللہ سے اس کے کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا۔ سبحان اللہ، یہ الہ کی شان ہوتی ہے۔ الہ تو سمجھتے ہیں نا بھائی، اللہ معبود کی یہ شان ہوتی ہے کہ اس کے کسی بھی کام میں کبھی سوال نہیں کیا جاتا۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ اللہ کو کوئی سوال نہیں کر سکتا، ہاں اللہ ہر ایک سے سوال کرتا ہے۔ یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اب اس کو تھوڑا سا آپ کے لیے میں اتارتا ہوں۔ قادر ہے اللہ، قدیر ہے، علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، ساری اس کی صفتیں ہیں۔ وہ جو چاہے، جسے چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے فنا کر دے۔ یہ چیز ہے اصل، فنا کر دے، بدل دے، کسی کو مقبول کر دے، کسی کو مردود کر دے، کسی کو بھلائی دے دے، کسی کو شر، کسی کو نیکی، کسی کو اچھائی، کسی کو برائی، کسی کو بیماری، کسی کو صحت، کسی کو امیری، کسی کو غریبی۔ وہ جو چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے، اور وہ سبب کا بھی محتاج نہیں اور علت کا بھی محتاج نہیں، سبب سے بھی پاک ہے اور علت سے بھی بے نیاز ہے۔ یہ چیز ہے اصل ہمارے اور آپ کے سمجھنے والی۔ یہ بڑا اتار کے یہ عقائد کی بات ہوتی ہے، اس میں یہ ایسے ہوتا ہے، یہ جو مرحلہ ہوتا ہے نا، کبھی آپ علماء اور طلباء سے پوچھے، یہ وہ مرحلہ ہے جہاں تلوار پر چلا جاتا ہے۔ عقیدہ ہوتا ہے نا، عقیدے ہی کی بنیاد پر تو نجات ہے۔ نجات کس بنیاد پر ہے؟ عقیدے کی بنیاد پر۔ اگر عقیدہ بتانے والا خطا کر جائے تو جتنوں نے سنا ہے سارے تو ویسے ہی چلے گئے، بتانے والا گیا۔ یہ بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے ہمارے لیے بھی بتانے کے وقت۔ تو اللہ تبارک و تعالی سبب اور علت سے بے نیاز ہے، اسے سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر کسی سبب کے بھی وہ حکم دیتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سبب تو آپ سمجھیں گے نہیں، اب اس کو میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ہم کو کرسی بنانی ہو تو، میں نے پہلے بھی دی ہے مثال، کرسی بنانی ہو تو کیا ہوتا ہے کہ ایک صورت آتی ہے ہمارے ذہن میں کہ جس کے 4 پائے ہوتے ہیں، 2 ٹیکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم بیٹھتے ہیں، اور یہ ایک بیٹھنے والی چیز ہوتی ہے۔ تو کیا کرتے ہیں آپ کا، اس کے لیے لکڑی کی ضرورت پڑے گی، کھیل کی ضرورت پڑے گی، ایک ہتھوڑی کی ضرورت پڑے گی، یہ ساری چیزیں ضرورت پڑے گی۔ پھر اس کے بعد آپ ایک جا کر کے ایک کرسی بناتے ہیں۔ یہ ہمیں مخلوق ہے، کوئی بھی چیز بنانی ہو تو ہم سبب کے بھی محتاج ہیں، علت کے بھی محتاج ہے، لیکن رب الہ نہ وہ سبب کا محتاج ہے نہ وہ علت کا محتاج ہے۔ وہ کہتا ہے کن تو وہ چیز فیکن، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب تھوڑا سا آگے سوال کا جو مرحلہ ہے نا، یہاں کیا ہے؟ اللہ سے اس کے کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا۔ کوئی پوچھ سکتا ہے اللہ کو؟ پوچھ سکتا ہے کوئی؟ دیکھو سوال کرنے کا جو طریقہ ہے نا، وہ ایک نہیں ہے، بڑے ڈیفرنٹ طریقے ہیں سوال کرنے کے۔ کبھی سوال اعتراض کے طور پر کیا جاتا ہے، اعتراض کرنا ہو تو سوال ہوتا ہے۔ کبھی معلومات کے لیے سوال ہوتا ہے، کبھی اطمینان ہمیں حاصل ہو جائے اس لیے سوال ہوتا ہے، کبھی احتیاج، سوال مانگنا، مدد نہیں مانگتے تو یہ سوال ہی ہوتا ہے نا، لیکن طریقہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ ہم اس کو احتیاج نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں مانگنا، ہے نا۔ تو کیا ہوا، پہلے کا اعتراض کے طور پر سوال ہوتا ہے، معلومات کے طور پر سوال ہوتا ہے، پھر میں نے بات کی اطمینان کے طور پر سوال ہوتا ہے، احتیاج کے طور پر سوال ہوتا ہے، الزامی طور پر سوال ہوتا ہے، اور بھی قسمیں سوال کرنے کی۔ لیکن جو اعتراض کے طور پر سوال ہوتا ہے نا، یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے، اس میں ایمان سلامت نہیں رہتا ہے۔ دیکھو اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو، نہیں اس سے پہلے میں وہ والی مثالیں دوں تو بات ذرا اور کھل کر کے سمجھ میں آئے۔ معلومات کے طور پر جو سوال ہوتا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ہے نا، اپنے دراز گوشت پہ گدھے پر بیٹھ کر سواری کر رہے تھے نا، ایک بستی کے پاس سے گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ یہ اعتراض نہیں تھا، حضرت عزیر کو اعتراض نہیں تھا کہ اللہ مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے کہ قادر نہیں ہے، اعتراض نہیں تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں معلوم کروں مولا تیری قدرت کا عالم کتنا بڑا ہے، تیری قدرت کا عالم اور تیری شان کتنی بڑی ہے کہ تو کیسے پیدا کر دیتا ہے مردے کے اندر، مردے کو زندہ کیسے کر دیتا ہے۔ تو یہ معلومات والا مسئلہ تھا۔ اطمینان والا مسئلہ، یہ حضرت عزیر کی بات ہوئی نا، اب اطمینان والا دیکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ حضرت ابراہیم نے بھی اپنے رب سے دعا کی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، میں دیکھنا چاہتا ہوں مولا كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کیسے تو مردہ میں زندگی پہ ڈال دیتا ہے۔
قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ، نہیں یہ تو اوپر میں چلا گیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تو اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ میں پیدا کر سکتا ہوں مرنے کے بعد؟ اللہ نے جواب میں بیان فرمایا تجھے ابراہیم یقین نہیں ہے؟ قال اولم تؤمن، ابراہیم علیہ السلام کہتے قال بلا، یقیناً مولا تو بے شک مردہ کو زندہ کر سکتا ہے. تو پھر یہ سوال کیوں کرتا ہے؟ قال وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے دل کو سکون حاصل ہو جائے. تو ایک سوال کون سا تھا؟ معلومات والا، تو کہا ٹھیک ہے. یہ سوال کون سا تھا؟ اطمینان والا، کہا یہ بھی ٹھیک ہے. ایک سوال الزامی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نا، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو ملائکہ نے کیا جواب دیا؟ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو آپس میں قتل و قتال اور جنگ و جدال کرے گی. کہا حضرت آدم پیدا ہو گئے نا. اب یہ جو انہوں نے سوال کیا تھا نا، یہ سوال یہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کیا تھا؟ خلیفہ بنانا، بس بات ختم. تو ملائکہ نے اس پر کیا جواب دیا؟ اعتراض کر دیا نا، ایسی قوم بنائے گا مولا کہ وہ تو آپس میں لڑیں گے. کہا یہ الزامی سوال ہوا. تو اب کیا ہوا؟ کہا سارے ملائکہ کو ایک لائن میں کر دو، حضرت آدم کو ادھر کر دو، دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا، سوال جواب ہوں گے. حضرت آدم جیت گئے، ملائکہ ہار گئے، ملائکہ سارے ہار گئے. کہا فسجدوا، سجدہ کرو حضرت آدم کو. تو ساروں نے سجدہ کیا. تو وہ جو الزام لگایا تھا نا، اب الزام کی معافی کیسے ہوئی؟ کہا سجدہ کرو، وہ الزام کی معافی ہوگی. تو یہ سمجھ آ رہی ہے نا باتیں؟ سوال کبھی اطمینانی، کبھی معلوماتی، کبھی الزامی. اب سوال کون سا ہوتا ہے؟ اعتراضی، جس میں بندہ اعتراض کر جاتا ہے. یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے، اس کو سمجھانا ہے. کیا ہے؟ جب حضرت آدم کو پیدا کر دیا، سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے، تو اس وقت شیطان نہیں گرا. شیطان نے کیا کیا؟ قال اسجد، کیا میں اسے سجدہ کروں؟ لمن خلقت طینا، جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. اب سمجھ رہے ہیں یہاں کیا تھا؟ اعتراض. اس کو کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ یہ ہے اعتراض. اللہ کے کام پر جس نے اعتراض کیا، کام تو میں آپ کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کے فعل پر اعتراض کیا. کیوں اس کو پیدا کیا؟ کام شیطان کے بارے میں آپ کو بات نہیں پتا ہے کہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو. سب سے بڑا عبادت گزار تھا شیطان. شیطان بننے سے پہلے کیا تھا؟ سب سے بڑا عبادت گزار تھا. زمین کے اوپر کوئی جگہ ایسی باقی نہیں تھی جس پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اتنا بڑا عبادت گزار تھا. لیکن جیسے عبادت گزار تھا، حضرت آدم بنے، سجدے کا حکم ہوا، اور جیسے اس نے یوں کہا نا اسجد، کیا میں اسے سجدہ کروں، اللہ نے ساری عبادت ختم کر دی اور کہا اب تجھے مردود کر دیا. یہ ہے اصل مرحلہ ہمارے اور آپ کے لیے. اللہ نے کیوں فرض کر دی 5 وقت کی نماز؟ ہم اور آپ بول جاتے ہیں یہ قربانی واجبی نہ کی ہوتی تو اچھا نہیں تھا. وہ رب ہے، ان اللہ یحکم ما یرید، وہ جو چاہتا ہے اس کا حکم دیتا ہے، جس چیز کا چاہتا ہے وہ حکم دے دیتا. تو کبھی ہم اور آپ اعتراض نہ کر جائیں. موت میرے ہی بیٹے کو دینی تھی، کیوں آئی میرے بیٹے کو موت؟ موت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اللہ نے فعل، اللہ کی طرف سے فعل ہوا، اور ہم نے اور آپ نے کیا کیا؟ اعتراض کیا نا. اعتراض کیا نا. یہ برسات نہیں آتی تو اتنا اچھا کماتا نہیں تھا میں، سارا معاملہ خراب کر دیا برسات نے آ کر کے. تو یہ کام کس کا ہے؟ میرا اور تیرا ہے. یہ اس لیے میں نے کہا یہ بہت اہم بات ہے. وہ اتنی چھوٹی سی آیت ہے یہ، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فعل ہے نا اس پر کبھی اعتراض نہیں ہوتا. جس نے بھی انگلی اٹھائی نا سارے مردود ہو جائیں گے، ایمان سلامت نہیں رہے گا. معلومات والا ہو تو ٹھیک ہے، اطمینان والا ہو تو بھی ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا. لیکن اعتراض والا ہو، بات ختم، بالکل بات ختم ہو جائے گی. تو اس لیے بڑے غور و فکر کے ساتھ جب ہم اپنی زبان سے کوئی لفظ رب کی شان میں نکالے تو بڑا سوچ سمجھ کر کے نکالے، کیونکہ یہاں پھر ایمان کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، میرے کو اللہ نے کیوں عورت بنایا، مرد بنا دیتا. عورتیں کبھی کبھی یہ کہتی ہے نا، نہیں کہتی؟ کہتی ہیں. وہ نہیں کہتی ہیں تو آپ باہر نکلیے اور سنیے نیوز وغیرہ، وہ بتائیں گی آپ کو. تو اللہ کی تخلیق پر اعتراض کر رہی ہیں وہ. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے سبب وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں. تو یہ سبق بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ تاکہ وہ ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں. اما یفعلوا وهم یسألون. دیکھو پوچھا جاتا ہے مخلوق سے، اللہ سے کسی کام کے بارے میں پوچھا جائے گا نہیں، لیکن مخلوق سے ضرور پوچھا جائے. دنیا کا قانون نہیں ہے، استاد شاگرد سے نہیں پوچھتا ہے،
पूछता है ना, आका लेबर से पूछता है कि नहीं पूछता, बादशाह रियाया से हिसाब लेता है कि नहीं लेता, अमीर गरीब से हिसाब लेता है कि नहीं लेता। कहा हाँ, वो इलाह है, उसने तुम्हें पैदा किया है, तो इलाह के काम पर कभी सवाल नहीं होता। हाँ, तुम जो कुछ भी करोगे हर चीज का हिसाब तुमसे जरूर लिया जाएगा। तो कभी ये भी ना कहें कि हमको क्या हिसाब देना वेना कुछ है नहीं, ये भी इधर भी ना बोले और उधर भी ना बोले, दोनों जगह पर दरमियानी वाला रास्ता इख्तियार करें। अल्लाह ने पैदा किया है हमें, मौला जितने दिन तूने हमारी ज़िंदगी लिखी है जिएंगे, जब मौत आएगी तो चले जाएंगे, इसके अलावा हमारे ज़ुबान से कोई दूसरा लफ्ज़ नहीं निकलना चाहिए। ये बात हुई, ये बड़ी तफसील है इसमें, लेकिन कर नहीं रहे। अब यहाँ से दूसरा, ये अल्लाह की शान की बात थी, और अल्लाह ने जिनको शानें दी उन पर भी एतराज़ मत करो। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की ज़ात के बारे में था। अब का अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुजूर पर क्या होती है, वही का हुजूर पर नुज़ूल होता है। अब अगर किसी ने एतराज के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पर एतराज़ किया, का वो मरदूद हो गया, बात ख़त्म। ये शान रब की दी हुई है उनको, वो गुमा के गुमान नक्स जहान है। क्या कह रहे हैं इमाम इश्क़ मोहब्बत, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद है कि ऐब है ना, ऐब नहीं तो कभी देखा जाए तो लगाया जाता है ऐब, किसी को हम झूठा पाते हैं तो लगाते हैं कि ये झूठा है, लेकिन हुजूर की शान का आलम क्या है, कहा यहाँ ऐब का गुमान भी नहीं होता, वो तो गुमानों से भी पाक है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी शान इतनी पाकीज़ा है कि इनके बारे में गुमान में भी कभी ये नहीं आता कि ये चीज़ इनके अंदर आ सकती है। का सारी खूबियाँ दुनिया में जितनी हो सकती थी, सारी खूबियों के मालिक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बनाया। तो कभी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में भी गुस्ताखी ना हो, गुस्ताखी एतराज़ कभी ना हो। ये क्यों किया, जैसा कि अभी मैं मिसाल भी दे देता हूँ ताकि आप समझ जाओ। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपने जो निकाह फरमाया वो 9 साल की उम्र में फरमाया। कितनी साल की उम्र थी आपकी, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की 9 साल, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र करीब 53 साल की थी। 53 साल की उम्र में 9 साल की लड़की के साथ आपने क्या फरमाया, निकाह फरमाया। ठीक है, क्या आप ये बात तस्लीम करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर काम अपने रब के हुक्म से करते हैं? मोमिन के लिए तो है ही ये, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर काम कैसे होता है, रब की मर्जी से होता है। तो ये काम भी हुआ तो कैसे हुआ, रब की मर्जी से। एतराज़ अब करोगे ना यहाँ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिल्कुल 50 साल के बाद की उम्र में एक बच्ची से शादी की, एतराज़ किया ना, काम ख़त्म। भूल से भी अपने जहन में मत लेकर के आना, एक अल्लाह के वली हैं, दर्स दे रहे होते हैं, दर्स चल रहा होता है, अचानक एक दरमियान से बंदा खड़ा होता है और एतराज़ कर देता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माज़अल्लाह ये काम ठीक नहीं किया, 9 साल की बच्ची से शादी कर ली। बुजुर्ग गुस्सा हो गए, कहा तुझे पता नहीं तू किसके बारे में बात करता है, और डांट दिया उसको, भगा दिया अपनी मजलिस से, भगा दिया ना। फिर नहीं, कभी कभी होता है, अभी भी हम किसी को भगा देते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा होता है यार नहीं भगाना चाहिए था, है ना। ये तो वो जब वो अल्लाह के वली अपने कमरे में गए ना, तो वो दिल में सोच रहे थे बार बार, यार मैंने आज उसको भगा दिया, उसको कुछ बोलने नहीं दिया, भगा दिया। तो जब ये सोच रहे थे ना, इतनी देर में नींद आ गई। नींद क्या आई ना, सारे जो बंद किस्मत के ताले थे ना खुल गए, हुजूर आ गए ख्वाब में। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आकर कहते हैं, घबरा नहीं, बड़ा अच्छा काम किया है तूने। सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं। तो ये गुस्ताख को भगाना ये भी सुन्नत है, और इस पे हुजूर खुश होते हैं। ये कहा, और घबरा नहीं, उसका अंजाम करीब है, कल वो नहीं मिलेगा, ये कहा। और आँख खोलती है, खबर आती है, ऐलान जिसने एतराज़ किया था वो ज़िंदा नहीं है, मर गया। तो ये चीज़ होती है, कभी भूल से एतराज़ ना हो। इसके पीछे जो बड़ा एक प्रोपेगंडा है, ये मैं आपके सामने नहीं खोल रहा हूँ, और ना खोलने की ज़रूरत है, बस एक मिसाल दे दी, इशारा दे दिया, आप समझ जाइए कि कहीं ऐसा ना हो कि। और इनके साथ अब थोड़ा सा और उतर जाइए, औलिया कामिलीन। सुभान अल्लाह। तो कभी औलिया कामिलीन के बारे में भी एतराज़ ना करो, और साथ उलमाए किराम, इनकी शानों में भी कभी बदजुबानी ना करो। उलमाए किराम की मजलिसों के अंदर ज़ुबान को संभाल के रखो। ज़ुबान से कोई लफ्ज़ गलत निकल गया और एतराज़ कर गए उनकी किसी बात के ऊपर, और बात ख़त्म हो जाएगी। सारी बरकतें, सारी इनायतें, सारी रहमतें तुमसे रूठ जाएगी। ये चीज़ तो औलियाए कामिलीन की बारगाह में दिलों को संभालो, और उलमाए किराम की बारगाह में अपनी ज़ुबानों को संभालो। ये है अल्लाह तबारक व तआला की शान कि उससे कोई सवाल नहीं कर सकता। सारी मखलूक से वो तनहा सवाल करेगा, जिसे चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे इज़्ज़त अता कर दे, और जिसे चाहे उसको जलील कर दे। ये सारे उसके फ़ेल और काम हैं, उसके काम पर कोई एतराज़ कर सकता
نہیں، بس ہمیں قبول کرنا ہے، مولا تیرا شکر ہے ملا اس دن اور نہیں ملا اس دن تیرا صبر کرنا ہے اور دعا مانگنی ہے پروردگار عالم اپنے محبوب کے صدقے میں تو ہم گنہگاروں پر بھی اپنا کرم نازل فرما۔ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں آمدن سہون کوئی خطا ہوئی، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل